اچھا اچھا انٹیگریشن آف ماڈل ہم نے بیسیکلی لاسٹ سلائڈس جو ہماری تھی وہ ہم نے ڈسکس کر لی تھی پریویس ریکارڈنگ میں. اب یہ دیکھیں میں نے ایک کمپیئرنگ دا ماڈل والا آپ کو وہ دیا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے؟ تو بہتر ہو گیا ہے نا شاید. اچھا اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں اوپر جو ہے ڈفرینٹ ماڈلس کے نیم ہیں, بایولوجیکل, سائیکو ڈائنامک, بیہیورل, کوگنیٹو, ہیومنسٹک, ایگزسٹیشن, فیملی سوشل. ہم نے صرف فیملی سوشل تک کیا ہوا ہے, باقی ملٹی کلچر کا جو ہے نا اتنا وہ ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب کازز آف ڈسفنکشن اگر ہم دیکھیں بایولوجیکل میں تو اس میں بایولوجیکل مال ان فنکشن یا بایولوجیکل ابنارمیلٹیز جو آتی ہے وہ کاز آف ڈسفنکشن ہے. سائیکو ڈائنامک میں انڈر لائن کانفلکٹس ہوتی ہے بٹوین ایگو اینڈ سپر ایگو. بیہیورل میں کیا ہے, مائل اڈیپٹیو لرننگ ہوتی ہے ہماری, ٹھیک ہے. کوگنیٹو میں مائل اڈیپٹیو تھنکنگ کی وجہ سے جو ہے ڈسفنکشن آتی ہے. ہیومنسٹک کیا کہتے ہیں, سیلف ڈیسیٹ کی وجہ سے ڈسفنکشن جا کے کریٹ ہو جاتی ہے. اینڈ ایگزسٹینشل والے اوائڈنس آف رسپانسبلٹی کیا چیز تھی, سیلف ڈسیپشن, ٹھیک ہے. اور فیملی والوں نے کیا کہا ہے, فیملی اینڈ سوشل اسٹریس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جا کے ایک ڈسفنکشن, سائیکولوجیکل ڈسفنکشن کریٹ ہو جاتی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو ریسرچ سپورٹ لائک کون سی چیزوں کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے, تو بایولوجیکل ماڈل کو تو اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اس میں سارے وہ ہے آبجیکٹیو چیزیں ہیں, سبجیکٹیو ہے نہیں. اگر سائیکو ڈائنامک میں دیکھیں تو کچھ حد تک مائلڈلی جو ہے ریسرچ سپورٹ ہے. سائیکو ڈائنامک میں ریسرچز جو اسٹڈیز ہے وہ کنڈکٹ کی گئی ہے سائیکو ڈائنامک پہ. ایز آپ لوگوں کو پتہ ہے دیٹ جو ہمارے سبجیکٹیو ایکسپیرینسز ہیں انکانشیس, ہم ان کو جو ہے بالکل لائک انالائز یا وہ نہیں کر سکتے, اسٹڈی نہیں کر سکتے. اگر ہم بیہیورل کو دیکھیں تو وہ ایکسپیریمنٹل ہے, میجورٹی لیب تک لمیٹیشن ہے اس کی, تو ریسرچ کا اسٹرانگ سپورٹ ہے. کوگنیٹو میں بھی ریسرچ کا اسٹرانگ سپورٹ ہے. اور ہیومنسٹک اینڈ ایگزسٹینشل میں جو ہے وہ کیا ہے, ویک ہے ریسرچ سپورٹ. فیملی میں پھر ماڈریٹ ہے, ماڈریٹ مین نہ بہت زیادہ نہ بہت کم, ٹھیک ہے. اچھا کنزیومر ڈیزائنیشن جو نیمز دیے گئے ہیں اس میں بیسیکلی جو آتے ہیں پرابلم کے ساتھ ان کو پیشنٹ کہتے ہیں. سائیکو ڈائنامک والے بھی لیبل جو یوز کرتے ہیں پرابلم والوں کے لیے ان کو بھی پیشنٹ کہتے ہیں. اچھا بیہیویئر والی کلائنٹ کا نیم یوز کرتے ہیں جو کہ سائیکولوجیکل پرابلم کے ساتھ آتے ہیں. کوگنیٹو والی بھی کلائنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ہیومنسٹک والے اور ایگزسٹینشل والے پیشنٹ یا کلائنٹ دونوں ورڈ یوز کرتے ہیں. فیملی سوشل والے کلائنٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تھراپسٹ رول جو ہوتا ہے, اب ہمارے پاس بایولوجیکل ماڈل میں جو ہے بیسیکلی آپ سب کو پتا ہے کہ میڈیسن پہ میڈیسنس کی بات آ جاتی ہے تو یہاں پہ ڈاکٹر سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سائیکو ڈائنامک میں کون ہوتا ہے, انٹرپریٹر ہوتا ہے. بیہیورل میں ٹیچر, کوگنیٹو میں پرسویڈر ہوتا ہے, ہیومنسٹک میں آبزرور ہوتا ہے, ایگزسٹینشل میں کولیبریٹر ہوتا ہے, اینڈ فیملی سوشل میں جو تھراپسٹ کا رول ہو ہے وہ کیا ہے, فیملی سوشل فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب کی تھراپی ٹیکنیکس جو ان ماڈلز نے یوز کیے ہوئے ہیں وہ اس کا کہہ رہے ہیں. بایولوجیکل ماڈل, بایولوجیکل انٹرونشن ظاہری بات ہے میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں, ڈرگز وغیرہ. سائیکو ڈائنامک والے جو ٹیکنیکس ہم نے پڑھے تھے فری ایسوسیشن اینڈ انٹرپریٹیشن وغیرہ ہو گئے ہیں. بیہیورل والے بیسیکلی کنڈیشننگ کو ٹیکنیکس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. کوگنیٹو جو ہے وہ ریزننگ کو یوز کرتے ہیں. کلائنٹ کو جو ایب نارمل یا میل اڈیپٹیو ٹاٹس ہے اسے چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہیومنسٹک والے ریفلیکشن اینڈ ایگزسٹینشل ویریڈ, یہ ہم نے بیسیکلی یہ ریفلیکشن اینڈ ویریڈ اتنی ڈیٹیل سے نہیں پڑھے, انشاءاللہ ہوپ فلی نیکسٹ 7-8 میں اگر اس طرح کوئی سبجیکٹ آیا تو ہم اس میں پڑھ لیں گے. فیملی سوشل انٹرونشن جو ہے بیسیکلی فیملی سوشل تھراپسٹ یوز کرتے ہیں. اب تھراپی گول ہے بایولوجیکل ریپیئرمنٹ, مطلب جو اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے نیورو ٹرانسمیٹرز میں یا انڈوکرائن سسٹم کی وجہ سے کوئی پرابلم آتی ہے تو اسے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. براڈ سائیکولوجیکل چینج جو انکانشیس مائنڈ میں جو
انریزالو میموریز ہوتے ہیں اسے سالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا بیہیویئر والوں کا جو ہے میل ایڈپٹیو لرننگ جو ہوئی ہوتی ہے اسے فنکشنل بیہیویئر میں چینج کرنا. کوگنیٹو والوں کا جو فنکشنل گول تھراپی گول ہوتا ہے وہ ایڈیپٹیو میل ایڈپٹیو تھنکنگ کو نیگیٹو تھنکنگ کو چینج کر کے ایڈیپٹیو تھنکنگ میں چینج کرنا. اچھا ہیومنسٹک والے کیا کرتے ہیں وہ سیلف ایکچولائزیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ٹو ریچ لائک the client, they teach the client to know یا they teach the client that وہ اپنے پوٹینشیلس کو جا کے اچیو کر سکے. ٹھیک ہے. اور ایگزسٹینشیل کیا ہے آتھینٹک لائف لائک وہ اپنی لائف کی رسپانسبلٹی کو جا کے جان سکے. اور فیملی سوشل والے کیا کرتے ہیں دیئر تھراپی گول از افیکٹو فیملی اور سوشل سسٹم. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے یہ بہت زیادہ اچھا ماڈل ہے. آپ جو ہے ساری تھراپیز کی جو جتنی ڈفرینسز ہے وہ صرف یہ ایک ہی ٹیبل میں آپ کے پاس گیون ہے. اچھا اب اس کے بعد جو ہے کیس آف ڈپریشن یہ بایو سائیکو سوشل ماڈل کے بیس پہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کیس آف ڈپریشن فار ایگزامپل مائٹ بی بیسٹ explained by pointing collectively to individual inheritance of unfavorable genes, traumatic losses during childhood, negative ways of thinking and social isolation. ٹھیک ہے. اگر ہم اب کیا کرتے ہیں کیس آف ڈپریشن کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈپریشن کو ہم بایو سائیکو سوشل ماڈل کے بیس پہ ہم کیسے ایکسپلین کریں گے. ایک تو ہم اس کی فیملی ہسٹری کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو فیملی ہسٹری میں جو ہے نا ہمارے پاس یہ چیز آ سکتی ہے انفیوریبل چیز. اچھا ٹرامیٹک لاسز ڈیورنگ چائلڈہڈ تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس سائیکولوجیکل پرابلم آ جاتی ہے. نیگیٹو ویز آف تھنکنگ بھی ہمارے پاس سائیکولوجیکل پرابلم اینڈ سوشل آئسولیشن از سوشو کلچرل فیکٹر جو سوشو کلچرل اسپیکٹ ہے. تو یہ دیکھیں اس میں جو ہے نا آپ کے پاس بایولوجیکل سائیکولوجیکل اینڈ سوشو کلچرل اسپیکٹ تینوں کور ہوئے ہیں. سم بایولوجیکل بایو سائیکو سوشل تھیوریز فیور tacit stress explanation. ٹھیک ہے. tacit stress explanation یہ ہے that how the various factor works together to cause abnormal functioning. ٹھیک ہے. سم جو تھیورسٹ ہے بایو سائیکو سوشل تھیورسٹ وہ جو ہے کس چیز کو فالو کرتے ہیں tacit stress explanation. tacit stress explanation basically آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کیسے یہ سارے فیکٹر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور انٹریکشن کے بعد جو ہے انڈیویجول کو پرون کرتے ہیں ٹوورڈز ایبنارمل فنکشننگ. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دس تھیوری پیپل مسٹ first have a biological, psychological or sociocultural predisposition to develop a disorder and must then be subjected to episode of severe stress. ٹھیک ہے. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں انڈیویجولز ہوتے ہیں ان میں مسٹ کوئی نہ کوئی پرابلم پہلے سے ہوتا ہے. فار ایگزامپل بایولوجیکل سائیکولوجیکل اور سوشو کلچرل. ٹھیک ہے. پریڈسپوزیشن یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی فیکٹرز جو کہ آپ کو پرون کرتی ہے ایک بیماری کی طرف. ٹھیک ہے. اسے ہم پریڈسپوزیشن فیکٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ والا ٹیسس ماڈل کہتا ہے دیٹ انسان میں انڈیویجول میں پہلے سے یہ تینوں چیزیں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو کہ انسان کو پھر کیا کرتی ہے دکیلتی ہے اس پرابلم کی طرف. ٹھیک ہے. ٹو ڈیولپ اے ڈس آرڈر اینڈ مسٹ دین بی سبجیکٹڈ ٹو ایپیسوڈز آف سیویئر اسٹریس. ٹھیک ہے. دکیلنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ڈس آرڈر کی طرف جاتا ہے اور ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے اس میں پھر ڈفرنٹ ڈس آرڈرز ہے جو کہ وہ پیشنٹ فیس کر رہا ہوتا ہے. ڈپریشن, انزائٹی, سومیٹک ڈس آرڈر, او سی ڈی, اسکیزوفرینیا, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. In case of depression, for example, we might find that unfavorable genes and related biochemical abnormality, ٹھیک ہے, predispose the individual, ٹھیک ہے, to develop a disorder. اب یہ چیز جو ہے آلریڈی اس انسان میں پریزنٹ ہے. کون سی؟ اگر ہم ڈپریشن کے کیس میں دیکھیں تو جو ایب نارمل جین اسٹرکچرنگ ہوئی ہوتی ہے اور بایو کیمیکل ایب نارملٹیز یہ چیز آلریڈی اس کے بلڈ میں پریزنٹ ہے اور یہ کیا کر رہی ہے ڈسپوز کر رہی ہے اس انڈیویجول کو کہ وہ ڈیولپ کرے کس چیز کو ڈس آرڈر کو. while the loss of a loved one actually trigger its onset. ٹھیک ہے. یہ چیز آلریڈی اس کے بلڈ میں ہے. ٹھیک ہے. unfavorable genes
جو کہ جینز رسپانسبل ہوتے ہیں فار ڈپریشن اور بایوکیمیکل امبیلنس. ٹھیک ہے, اسے جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا اتنی وہ سمپٹمز نہیں آ رہی ڈپریشن وغیرہ کی. بٹ اب یہاں پہ اگر ایک سائیکولوجیکل اسپیکٹ آ جاتا ہے یا سوشل اسپیکٹ, سوشل کلچرل اسپیکٹ آ جاتا ہے, تو وہ آٹومیٹکلی بالکل کوئکلی ٹریگر کرتا ہے کس چیز کو, ڈپریشن کے سمپٹمس کو, کیونکہ اس پیشنٹ کی آلریڈی بلڈ میں وہ چیز پریزنٹ ہوتی ہے اور اسے جو ہے نا یہ ٹریگرنگ فیکٹر ایسی ہے جیسے ایک چیز کو آپ آکسیجن دیتے ہیں اور اسے زندہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹریگرنگ فیکٹر ایسی ہے کہ آپ جو آلریڈی ایب نارمل جینز آپ کے بلڈ میں پریزنٹ ہوتے ہیں یا بایوکیمیکل امبیلنس ہے, آپ جو ہے کیا کرتے ہیں اسے وہ آکسیجن فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ٹریگرنگ کے ساتھ جو ہے آٹومیٹکلی وہ انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ جا کے اس بیماری کی طرف پرون ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آئی ہے؟ سب کو آئی ہے, کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آ گئی. اچھا, in a similar quest for integration, ٹھیک ہے, many therapists are now combining treatment techniques from several models. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا ہے that basically میں خود بھی ایکلیکٹک اپروچ یوز کرتا ہوں. یہ انٹیگریٹو کا جو ورڈ ہے نا, انٹیگریٹو ماڈل کو ہم ایکلیکٹک ماڈل بھی کہتے ہیں یا ایکلیکٹک اپروچ بھی کہتے ہیں, یا آپ لوگ اسے انٹیگریٹو ماڈل کی جگہ انٹیگریٹو اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں بیسیکلی ہم ڈفرینٹ تھراپیز سے جو ہے ٹیکنیکس اٹھاتے ہیں اور ڈفرینٹ تھراپی سے ٹیکنیکس اٹھا کے ہم کیا کرتے ہیں اسے کمبائن کرتے ہیں ان ڈفرینٹ سیشنز, ہم جا کے وہ کلائنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, انفیکٹ 22% آف ٹوڈیز کلینکل سائیکالوجسٹ, ٹھیک ہے, 22% آف, پھر 24% آف کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ اینڈ 26% آف سوشل ورکرز, وہ اپنے آپ کو جو ہے کیا سمجھتے ہیں, لائک دے آر فالوئنگ ایکلیکٹک اپروچ یا انٹیگریٹو اپروچ ان دیئر تھراپیز. ٹھیک ہے, ایکلیکٹک اپروچ اور انٹیگریٹو اپروچ میں نے آپ کو سمجھایا ہے, یہ بہت اہم چیز ہے. آپ لوگوں سے اگر آپ لوگ ڈپلوما وغیرہ میں ایڈمیشن کرتے ہیں پھر بی ایس کے بعد, تو آپ لوگوں سے یہ چیز پوچھی جا سکتی ہے کہ ایکلیکٹک اپروچ یا انٹیگریٹو اپروچ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو ایکلیکٹک اپروچ یا انٹیگریٹو اپروچ میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ ڈفرینٹ تھراپیز سے جو ہے ٹیکنیکس اٹھاتے ہیں اور وہ ٹیکنیکس پھر آپ جا کے کمبائن کرتے ہیں, ایک ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں. اس پرابلم کے لیے میں یہ ٹیکنیک یوز کروں گا, اس پرابلم کے لیے میں یہ ٹیکنیک یوز کروں گا, اس پرابلم کے لیے میں وہ والا ٹیکنیک یوز کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی آپ کے جو ایکلیکٹک اپروچ ہے وہ آپ کو تھراپیوٹک ہیلپ دیتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن فرسٹ آف آل اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, جب ڈیٹیل ہسٹری کلائنٹ سے لیتے ہیں ود ان 1 سیشن اور 2 سیشن, اس کے بعد جا کے آپ اپنے کلائنٹ کے لیے ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں کہ فرسٹ سیشن میں بس کلائنٹ آ جائے اور آپ تھراپی سٹارٹ کرو. کم از کم 2 سیشن 3 سیشن لگتے ہیں ڈیٹیل ہسٹری کو کور کرنے میں. اچھا, اب کیا کہتے ہیں, studies confirm that clinical problems often respond better to combined approaches than to any one therapy alone. ٹھیک ہے, اب اس پہ کافی سارے ریسرچز ہوئے ہیں, اسٹڈی کنڈکٹ ہوئے ہیں, جس میں کہا گیا ہے دیٹ جو کلینکل پرابلم ہے, سائیکولوجیکل پرابلمس کی بات ہو رہی ہے, دیٹ دے ریسپونڈ بیٹر, وہ بیٹر رسپانس کرتے ہیں کس چیز کو, ایکلیکٹک اپروچ یا انٹیگریٹو اپروچ کو, ایز اف آپ جا کے اس کے لیے ایک ہی تھراپی یوز کریں. ٹھیک ہے, اچھا اس میں جو ہے نا ڈرگ تھراپی بھی آ جاتے ہیں, دوائی وغیرہ. ٹھیک ہے, اگر ہم ڈپریشن میں دیکھیں تو ڈپریشن میں سب سے بہترین علاج جو ہے وہ کمبینیشن آف سائیکو تھراپی اینڈ فارماکو تھراپی ہے. ٹھیک ہے, فارماکو تھراپی میں پھر آپ ڈفرینٹ میڈیکیشن سائیکیٹرسٹ دیتا ہے, اینٹی ڈپریسنٹس ہو گئے ہیں, اینٹی ڈپریسنٹ میں بھی جو ہے نا ایس ایس آر آئی, ایس این آر آئی, ایم اے او, اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے وہ ہے
فیملیز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم سائیکو تھراپی میں دیکھیں تو سائیکو تھراپی میں سی بی ٹی بیسٹ ورک فار ڈپریشن, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی, کیونکہ ڈپریشن میں جو ہے نا زیادہ تر فوکس جو انسان کے نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں بیسیکلی وہ جا کے پرابلمس کریٹ کرتی ہے اس انڈیویجول کو, لائک ہوپ لیسنس ہونا, ہیلپ لیس ہونا, سوسائڈل تھاٹس آنا, اس کے علاوہ نیگیٹو کنکلوژن ڈرا کرنا ہر چیز کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. تو سی بی ٹی بیسٹ ورک فار ڈپریسو پیشنٹس. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کے جو ڈفرینٹ ماڈلس تھے اور پھر اس کی جو انٹیگریشنس تھی ایکلیکٹک اپروچ, یہ آج ہم نے کمپلیٹ کر دیے ہیں. پھر انشاءاللہ فرائیڈے کے دن ہم سٹارٹ کریں گے کلاسیفیکیشن آف اسسمنٹ. ٹھیک ہے. تو ابھی تو 9 سلائڈز میں نے بنائے ہیں, تو کمنگ جو ہمارے کلاسز ہوں گے اس میں ایک ہی لیکچر میں آپ لوگ کے تقریباً 15 to 16 سلائڈز ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کا جتنا کورس ہے وہ ہم 16 ویک تک کمپلیٹ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. باقی میں جتنا کورس ہے وہ ٹائم پہ جو ہے نا میں کوشش کروں گا کہ اپلوڈ کیا کروں ایل ایم ایس پہ, اور جو ویڈیوز ہے وہ بھی جو ہے نا میں انشاءاللہ شارٹ ڈیز میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے پھر آپ لوگوں کو وہ لنکس وہاں پہ شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو وہ ہے اسائنمنٹ والی بات ہے, تو میں رجسٹرار سے بات کروں گا کہ ایک سیمینار سا میں میرے ذہن میں تھا اسلامک سائیکالوجی پہ, دیٹ وہ میں ارینج کروں آپ لوگ کے لیے. تو آپ لوگ آ جائیں گے ود جو کووڈ-19 ایس او پیز ہے, ماسک آن یور فیس اینڈ سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا سیمینار 1 گھنٹے کا وہ ارینج کر لیں گے, اور آپ لوگ پھر مجھے جو ہے نا اسی دن وہ بھی دے دیں, کیا کہتے ہیں, اپنے اسائنمنٹس. دیکھتے ہیں اگر اس دن کوئز ہو گیا تو کوئز بھی لے لوں گا پھر. ٹھیک ہے.